میں نے مقتولہ اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کے آپس کے تعلقات کی بابت اتنا زیادہ کریدا تھا جیسے بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو شک تھا کہ مقتولہ نے ان بھائیوں میں سے کسی کو پھانس رکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بہو نے کہا۔ یہ میں خود خیال رکھتی تھی، بلکہ ایک قسم کا پہرا دیتی تھی کہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی مقتولہ کے کمرے میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے۔ میں سمجھی کہ لڑکی غلط خیالات رکھتی ہے اور اس کا چال چلن بھی صحیح نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے آخر جوان ہیں، کوئی لڑکا اس کے قابو میں آ جائے۔ میں بہت حد تک یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ کوئی ایک بھی بھائی اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تینوں بھائی مقتولہ کو اپنی ماں کی دشمن سمجھا کرتے تھے۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس چال چلن کی لڑکیاں جس چال چلن کی مقتولہ تھی، اپنی نوکرانیوں کو رازدار بنا لیتی تھیں اور ان کو پیغام رسانی کے واسطے استعمال کرتی ہیں۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ گھر کی نوکرانی دراصل مقتولہ کی ذاتی نوکرانی بن گئی تھی اور زیادہ تر اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی بابت ٹھیکیدار کی بہو سے پوچھا اور اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ نوکرانی اس کی رازدار ہوگی۔ بہو نے میرے اس خیال یا شک کی تائید کی اور کہا کہ مقتولہ کی در پردہ زندگی میں اس نوکرانی کا اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ بہو نے ایک بات اور بھی بتائی۔ اس نے ایک جوان سال آدمی کا نام لیا جو ٹھیکیدار کا خاص ملازم تھا۔ وہ زیادہ تر مقتولہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ نوکرانی نے ایک بار بہو کو بتایا کہ مقتولہ نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جب یہ آدمی اس کے کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ یہ ایک نیا شخص تھا جو بہو کی زبانی میرے سامنے آیا۔ میری مختصر سی ڈائری میں اس کا اصل نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کے بجائے اس کا نام اقبال تحریر کروں گا۔ بہو نے بتایا کہ اس کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ ٹھیکیدار کا خاص ملازم ہے۔ اس کا بالکل مختصر سا ذکر بلکہ اشارہ ٹھیکیدار نے بھی دیا تھا اور میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ یہ شخص اس واسطے میری نگاہ میں اہم ہو گیا کہ بہو کہتی تھی کہ یہ بھی مقتولہ کے زیادہ قریب تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہو نے اقبال کی شرافت اور دیانتداری کی بہت ہی تعریف کی۔ وہ کہتی تھی کہ بڑے ہی ستھرے اور پاکیزہ کردار کا نوجوان ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا تعارف ضروری سمجھتا ہوں جو بہو نے مجھ کو بتایا تھا۔ ٹھیکیداری کے کام کی چھوٹی چھوٹی وصولیاں اور ادائیگیاں اقبال کے ہاتھوں ہوتی تھیں۔ مجھ کو یاد آیا کہ میری جیب میں کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو مجھ کو مقتولہ کے پلنگ کے قریب سے ملا تھا۔ اس پر کچھ نام اور ان کے آگے رقمیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ گھر کا سارا انتظام اور اس کے اخراجات اور باورچی خانے کے اخراجات اقبال کے ہاتھ میں تھے۔ ٹھیکیدار کو اور خود بہو کو بیٹوں پر اتنا اعتبار نہیں تھا جتنا اقبال پر تھا۔ بہو نے ان الفاظ میں تعریف کی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہزاروں کی رقم دے دو، خواہ چند آنے دے دو، یہ ایک ایک پائی کا حساب دیتا ہے اور چند روپے جو ٹھیکیدار کو بھی یاد نہ ہو اور پھر گھر میں بھی ان کا کسی کو خیال نہ ہو، اقبال بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ ہوئے یا خرچ نہیں ہوئے اور یہ واپس لے لے۔ یہ شخص اقبال چونکہ باہر کا آدمی تھا اور اس کی حیثیت ایک ملازم کی سی تھی اور اس کا گھر میں عمل دخل بہت زیادہ تھا، اس واسطے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی بابت ساری معلومات لے لوں۔ بہو نے اس شخص کی بیک گراؤنڈ یہ سنائی کہ اس نے میٹرک پاس کی تو ایک ہندو آڑتی کے پاس منشی لگ گیا۔ اس کا باپ آرے کی مشین پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ جب ٹھیکیدار کا کام خوب چل پڑا تو اس نے آرے کی 2 مشینیں لگوا لیں۔ اقبال کا باپ کسی اور کی مشین پر کام کیا کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور تنخواہ زیادہ پیش کر کے اپنی مشین پر لگا لیا۔ 1 سال بعد نہ جانے کیسے یہ حادثہ ہو گیا کہ اقبال کے باپ کا بازو آرے میں آ گیا اور کوہنی کے قریب سے ہڈی بالکل کٹ گئی۔ بدقسمتی یہ کہ یہ دایاں بازو تھا۔ ہڈی کٹی بھی ایسی کہ جڑ نہیں سکتی تھی، اس واسطے ہسپتال میں وہاں سے بازو کاٹ دیا گیا۔ اقبال کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کے واسطے جہیز، زیورات اور کپڑے وغیرہ بنانے تھے، لیکن باپ بیکار ہو گیا اور اقبال کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔
ٹھیکیدار اقبال کو آڑتی کی نوکری سے ہٹا کر اپنے پاس لے آیا۔ اقبال نے بہت جلدی یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ پوری طرح دیانتدار اور محنتی آدمی ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کی تنخواہ خاصی زیادہ مقرر کر دی اور اس کو ایک طرح کا مینیجر بنا دیا۔ ورکروں اور دیگر مزدوروں وغیرہ پر وہی نظر رکھتا تھا اور ان کی تنخواہیں اور دھاڑیاں وغیرہ وہی ادا کیا کرتا تھا۔ پھر ٹھیکیدار نے اس کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر کے انتظامات بھی دے دیے اور یہ شخص ایک طرح کا گھر کا فرد بھی بن گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اس قدر قابل اعتماد سمجھا کہ اس کو مقتولہ کا جیسے باڈی گارڈ بنا دیا ہو۔ بہو نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار نے دراصل اقبال کو جاسوسی کے واسطے مقتولہ کے ساتھ لگا دیا تھا اور مقتولہ کو کہا تھا کہ اس کو وہ اپنا ذاتی ملازم سمجھے۔ یہ وجہ تھی کہ اقبال مقتولہ کے پاس دن میں ایک آدھ مرتبہ ضرور آتا اور خاصی دیر تک کمرے میں رہتا۔ بہو کا خیال یہ تھا کہ ٹھیکیدار دراصل معلوم کرتا رہتا تھا کہ مقتولہ گھر رہتی ہے یا جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے اور گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ اقبال ٹھیکیدار کو رپورٹ پوری دیتا تھا۔ ٹھیکیدار کی بہو کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہو چکی تھیں کہ ہم میں بے تکلفی ہو گئی۔ مجھ کو اس کی بہو کی بابت یہ اطمینان مل گیا تھا کہ کھل کر بات کرتی تھی اور عقل سے کام لیتی تھی۔ کوئی فضول بات اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ میری ہر بات اور میرا ہر سوال تہ تک سمجھ لیتی تھی۔ مثلاً میں نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اقبال بھی آخر 23-24 سال کا جوان لڑکا ہے، مقتولہ نے اس کے ساتھ دوسری قسم کی دوستی لگائی ہوگی۔ بہو میری بات فوراً سمجھ گئی۔ اس نے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس واسطے نہیں ہو سکتا تھا کہ اقبال صرف دیانتدار ہی نہیں تھا بلکہ پکا نمازی بھی تھا، اور وہ ٹھیکیدار کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ دہی نہیں کر سکتا تھا۔ بہو نے یہ بھی بتایا کہ 3-3.5 مہینے پہلے اقبال کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو 2-4 مرتبہ اس گھر میں بھی لایا تھا۔ وہ بہو سے بھی ملی اور مقتولہ کے پاس بھی بیٹھی رہی تھی۔ بہو نے اقبال کا ذکر اس واسطے نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بہو نے مجھ کو صرف یہ بتانا چاہا تھا کہ نوکرانی کے علاوہ اقبال کا مقتولہ کی زندگی میں عمل دخل تھا، اور میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہوں تو اقبال سے پوچھوں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ٹھیکیدار کی بہو سے کس قدر طویل گفتگو کی تھی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ جائے گی اور اس گھر میں سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا اور ماتم کی فضا بن جائے گی۔ اس واسطے میرا وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں تھا۔ لاش آ جانے سے میں وہاں کوئی تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے لمبی پوچھ گچھ کرنی تھی۔ اس واسطے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نوکرانی کو اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ میں نے ٹھیکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ اس کی نوکرانی کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بچہ یا کم عمر آدمی نہیں، وہ خود بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کرتا رہے، اور کہیں سے بھی اس کو ذرا سا بھی اشارہ ملے تو فوراً مجھ کو تھانے اطلاع دے۔ ٹھیکیدار نے نوکرانی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ مجھ کو اس کے خاص ملازم اقبال کی بھی ضرورت تھی، لیکن ابھی باہر کسی کو بھی پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال بھی نہیں آیا تھا۔ اگر آیا ہوتا تو میں اس کو بھی تھانے لے جاتا۔ میں تھانے پہنچا تو صبح کی روشنی سفید ہونے لگی تھی۔ میں 2 بجے کا جاگا ہوا مغز مار رہا تھا اور کچھ آرام کی ضرورت تھی، لیکن میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی اور پکا ارادہ کر لیا کہ کسی نتیجے پر پہنچ کر دم لوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا کہ میرے واسطے ناشتہ لے آئے۔ نوکرانی کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اس کے واسطے چائے اور ایک بند لے آئے۔ میں خود اپنے دفتر میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ معلوم ہو جانے سے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ میں دماغ کو لیموں کی طرح نچوڑنے لگا۔ مجھ کو یقین ہو رہا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ زیادتی جبری طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مقتولہ کی رضا و رغبت شامل تھی۔ یہ میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ زبردستی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ مقتولہ کو کمر سے نیچے برہنہ کیا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ خود برہنہ ہوئی تھی۔
ٹھیکیدار کی بہو نے مقتولہ کے چال چلن کی جو باتیں سنائی تھیں ان کی روشنی میں میری سوچیں کام کر رہی تھیں۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ملزم باہر سے آیا تو اس کے واسطے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ شاید دروازہ مقتولہ نے ہی کھولا ہوگا اور یہ اس کا چاہنے والا کوئی دوست یعنی آشنا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے قتل کیوں کیا؟ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ قتل زیادتی کے بعد کیا گیا، پھر یہ بھی ایک معمہ تھا کہ اس نے زیورات کے ڈبے اور سنگھار میز کی درازیں کیوں کھولیں؟ اگر کھولی تھیں تو زیورات اور پرس میں سے اتنی رقم چھوڑ کیوں گیا تھا؟ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ملزم کے پاس ریوالور یا خنجر تھا اور اس نے مقتولہ کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ملزم کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گئی۔ مقتولہ کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں کہ اس کو اپنی عصمت کا اتنا زیادہ خیال ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ملزم نے چہرہ نقاب یا منڈاسے میں چھپا رکھا ہو اور کسی طرح چہرہ ننگا ہو گیا اور ملزم کی شناخت ہو گئی۔ اس صورت میں ملزم نے مقتولہ کو قتل کر دینا ضروری سمجھا، لیکن پھر وہی بات سامنے آ گئی کہ ملزم آیا کس طرف سے تھا؟ اگر وہ بیٹھک کے دروازے سے آیا تھا تو دروازہ تو مقتولہ نے ہی کھولا ہوگا، وہ اس کی منتظر ہوگی۔ اس صورت میں یہ ملزم کوئی غیر یا ایسا شخص نہیں تھا جس کو مقتولہ نہیں جانتی تھی۔ پھر وہی سوال کہ ملزم اتنا قیمتی مال چھوڑ کیوں گیا تھا؟ یہ خیال بھی آیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو معلوم تھا کہ آج رات ٹھیکیدار گھر میں نہیں۔ ہو سکتا ہے مقتولہ کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار رات پچھلی گاڑی سے آئے گا، یہ کوئی اس کا اپنا آشنا ہوگا جس کو اس نے بلایا تھا۔ اس خیال کے آگے پھر اندھیرا آ گیا کہ وہ آشنا ہی تھا تو وہ مقتولہ کو قتل کیوں کر گیا؟ ایک اور امکان دماغ میں آیا، وہ یہ کہ مقتولہ کا آشنا بیٹھک سے واپس نکل رہا تھا تو ٹھیکیدار کے کسی بیٹے نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ آدمی تو نکل گیا اور بیٹا بیٹھک سے مقتولہ کے بیڈ روم میں آ گیا اور اس نے مقتولہ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ مقتولہ نے ابھی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تھا، بیٹے نے غصے سے پاگل ہو کر مقتولہ کا گلا دبوچ لیا اور اس کو مار ڈالا۔ یہاں پھر بکھرے ہوئے زیورات میرے سامنے آ گئے۔ اگر بیٹا ہی قاتل تھا تو اس نے سنگھار میز کی درازیں کیوں کھولی اور زیورات بکھیرے کیوں؟ پھر یہ امکان بھی دماغ میں آیا کہ مقتولہ نے در پردہ تعلقات ٹھیکیدار کے درمیانے بیٹے یا اس سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بنا رکھے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بیٹھک کی طرف سے مقتولہ کے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں سے جب نکل رہا تھا تو بڑے بھائی نے دیکھ لیا، جو مولوی ٹائپ تھا اور مذہب کے معاملے میں بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا لیکن بیڈ روم میں آ کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ فساد کی جڑ یہ شیطان عورت ہے، اسی کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس مولوی ٹائپ بھائی نے زیورات الٹ پلٹ کیوں کیے؟ زیورات اور رقم کا سوال مجھ کو بارہا پریشان کرتا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو سوچ آئی کہ یہ حق ٹھیکیدار کو حاصل تھا کہ وہ مقتولہ کے زیورات اچھی طرح دیکھے اور اس کا پرس بھی کھول کر چیک کرے۔ اس سوچ سے مجھ کو یہ امکان نظر آیا کہ ٹھیکیدار ریل گاڑی سے اتر کر گھر آیا تو بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھا، دبے پاؤں بیڈ روم تک گیا تو بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا جیسے اس کے پاس کوئی اس کا دوست آشنا آیا تھا۔ ٹھیکیدار نے غصے میں آ کر اس کو پلنگ پر گرایا یا کھڑے کھڑے اس کا گلا گھونٹ دیا اور پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر ٹھیکیدار نے دیکھا ہوگا کہ مقتولہ نے اپنے زیور کی کوئی چیز یا کچھ پیسے اپنے دوست کو دیے ہوں گے، ایسے ہی اس کی یہ ساری اشیاء کھول کر دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر بتایا کہ مقتولہ کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ میں ان امکانات پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، بات ساری آشنائی کی تھی اور کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کے نتیجے میں مقتولہ قتل ہو گئی۔ ابھی تو میں نے اپنے مخبروں سے رپورٹیں لینا تھی۔ مقتولہ کی سرگرمیاں بہرحال خفیہ اور پراسرار تھیں۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ غریب عورت کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کو تسلیاں دیں اور حوصلہ افزائی کی۔ یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے، بڑے لوگوں کے گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کی سزا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس کو یہ گھسے پٹے الفاظ بھی کہے
کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا باتیں کی ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک کہانی، بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اس نوکرانی سے 1-2 باتیں پوچھیں، چھوٹے چھوٹے 1-2 سوالات کیے اور کچھ باتیں اس نے از خود ہی بتا دیں۔ اس طرح جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یوں تھیں کہ اس نوکرانی کو ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ وہ نئی بیوی کا زیادہ خیال رکھا کرے اور زیادہ وقت اس کی خدمت خاطر میں لگایا کرے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مقتولہ کی ملازمہ سمجھے۔ اس نوکرانی کو میں نے غور سے دیکھا اور اس کے بولنے کا انداز دیکھا تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ دکھاوے کے لیے بھولی اور سیدھی سادی بنی ہوئی ہے، ویسے اچھی خاصی چالاک اور جہاں دیدہ عورت ہے۔ میں نے کچھ باتیں واردات سے ہٹ کر بے تکلفی سے کیں تو وہ میرے ساتھ ذرا اور فری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ نوکرانی نے مجھ کو صاف الفاظ میں کہا کہ وہ بچی تو نہیں تھی کہ کچھ نہ سمجھتی۔ وہ سمجھ گئی کہ مقتولہ اس کو اپنے خفیہ کاموں میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے یہ خاص طور پر بتایا کہ مقتولہ ٹھیک چال چلن کی لڑکی نہیں تھی اور اس کی یہ تربیت اس کی ماں نے کی تھی۔ اس کے باپ کی بابت نوکرانی نے بتایا کہ لالچی اور دھوکہ فریب کرنے والا آدمی ہے، لیکن بالکل غریب اور مسکین بنا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ مقتولہ یہاں سے پیسے اڑا کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتی تھی۔ دوسروں کو شک ہوگا، نوکرانی نے جواب دیا۔ مجھ کو شک نہیں، مجھ کو تو یقین ہے۔ یقین اس طرح ہے کہ کئی بار بی بی نے یعنی مقتولہ نے مجھ کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ اس کی ماں کو دے آؤں۔ ٹھیکیدار صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جیب میں کس طرح دولت آتی ہے اور یہ کدھر جا رہی ہے۔ اس گھر میں دولت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کو کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ ان کی نئی نویلی دلہن نے نہر کا رخ کدھر کو پھیرا ہوا ہے۔ میں نے نوکرانی کو شاباش دی اور خوب حوصلہ افزائی کر کے کہا کہ وہ اگر پیسے اس کی ماں تک پہنچاتی رہی ہے تو پھر مقتولہ کے دوستوں کو اس کے پیغامات بھی پہنچاتی ہوگی۔ نوکرانی اب بولنے پر آ گئی تھی۔ اس نے بڑے صاف الفاظ میں بتایا کہ یہ تو اس کا ایک خاص اور خفیہ کام تھا جس کا اس کو مقتولہ سے بہت انعام ملتا تھا۔ اس نے مقتولہ کے محلے کے ایک نوجوان آدمی کا نام لے کر بتایا کہ شادی سے پہلے مقتولہ کی اس کے ساتھ دوستی چل رہی تھی۔ یہ پاک محبت والی دوستی نہیں تھی بلکہ یہ ناپاک تعلقات والا معاملہ تھا۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے گی، دونوں ایک ہی ذات اور برادری کے تھے، لیکن ٹھیکیدار کو یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے باپ سے رشتہ مانگا اور باپ نے بیٹی ٹھیکیدار کے ساتھ بیاہ دی۔ میرے کہنے پر نوکرانی نے بتایا کہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار نے اس لڑکی کو منہ مانگی قیمت دے کر خریدا ہے۔ نوکرانی نے خاص بات یہ بتائی کہ مقتولہ کے اس دوست کے ساتھ تعلقات شادی کے بعد بھی چلتے رہے تھے۔ ٹھیکیدار کو تو مقتولہ اپنا صرف شرعی خاوند سمجھتی تھی، عملاً اس کا خاوند یہ دوست تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ یہ ٹھیکیدار 8-10 دنوں بعد 1-2 راتیں باہر رہتا تھا۔ وہ ٹھیکیداری کے سلسلے میں بڑے شہر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں مقتولہ اپنے دوست کو رات کے وقت اپنے گھر یعنی ٹھیکیدار کے گھر بلایا کرتی تھی۔ پیغام نوکرانی لے جاتی تھی۔ دوست عموماً آدھی رات سے ذرا پہلے آیا کرتا تھا اور اپنے آنے کی اطلاع اس طرح دیتا تھا کہ پہلو والی چھوٹی گلی میں آ کر باہر دیوار پر چھوٹا سا پتھر اٹھا کر یا کوئی اور سخت چیز 2-3 بار مارتا تھا۔ بیڈ روم کی دیوار اس گلی کی طرف تھی۔ ٹک ٹک کی آواز بیڈ روم میں سنائی دیتی تھی۔ مقتولہ اپنے دوسرے کمرے میں سے گزر کر بیٹھک میں جاتی اور بیٹھک کا دروازہ کھول کر دوست کو اندر لے آتی تھی۔ اس کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر سے کوئی بیڈ روم میں آ جائے گا۔ اس کے کمرے میں تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ ٹھیکیدار کی بہو نے ٹھیک کہا تھا کہ مقتولہ نے اپنی الگ تھلگ ایک زندگی بنا رکھی تھی۔ پھر مقتولہ کے اس دوست کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی مقتولہ اس کو بلاتی رہی اور وہ آتا رہا،
لیکن ایک روز دوست نے اچانک مقتولہ کے ساتھ یہ تعلق توڑ دیا۔ یہ 6-7 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مقتولہ نے نوکرانی کو کہا کہ وہ اس کے دوست کو کہے کہ آج رات آ جائے۔ نوکرانی دوست سے ملی اور پیغام دیا۔ دوست نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس کو کہہ دو کہ آج سے ہمارا تعلق ختم ہے اور آئندہ کبھی مجھ کو نہ بلائے۔ یہاں مجھ کو شک ہوا کہ یہ رقابت والا معاملہ ہوگا، رقابت بھی اتنی شدید ہوگی جس کا نتیجہ قتل کی واردات کی صورت میں سامنے آیا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ اس دوست کے علاوہ مقتولہ کا کوئی اور دوست بھی ہوگا۔ نوکرانی نے کہا کہ مقتولہ کا چال چلن کچھ ایسا ہی تھا، لیکن وہ اس کے کسی اور دوست کو نہیں جانتی، نہ ہی اس نے کبھی کسی اور شخص کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے بعد ٹھیکیدار کا خاص ملازم اقبال تھا جو مقتولہ کے کمرے میں آتا جاتا تھا۔ نوکرانی نے وہی خیال ظاہر کیا جو ٹھیکیدار کی بہو میرے ساتھ کر چکی تھی، وہ یہ کہ ٹھیکیدار نے اقبال کو مقتولہ پر جاسوس مقرر کیا تھا کہ اس کی نگرانی کرتا رہے اور اگر یہ کوئی خفیہ حرکت کرے تو ٹھیکیدار کو بتائے۔ ظاہری طور پر ٹھیکیدار نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اقبال کو اس نے مقتولہ کی خدمت پر مامور کیا ہوا تھا۔ میں نے نوکرانی کو کہا کہ سنا ہے کہ جب اقبال مقتولہ کے کمرے میں ہوتا تھا تو اس کو یعنی نوکرانی کو بھی کمرے میں جانے کی ممانعت تھی۔ نوکرانی نے میرے اس سوال کا جواب بھی خوب کھل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اقبال مقتولہ کے کمرے میں تھا کہ نوکرانی اندر چلی گئی۔ نوکرانی نے دیکھا کہ اقبال کو مقتولہ نے اپنے بازوؤں میں لے رکھا تھا اور دونوں کے منہ جڑے ہوئے تھے۔ نوکرانی کو دیکھ کر مقتولہ نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ جب اقبال اس کے کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ اقبال چلا گیا تو مقتولہ نے نوکرانی کو بلایا اور اس کا منہ بند کرنے کے واسطے اس کو کچھ پیسے دیے۔ نوکرانی کا منہ تو بند ہی رہنا تھا، اس کو تنخواہ کے علاوہ مقتولہ سے پیسے ملتے رہتے تھے۔ غریب عورت کی یہی ضرورت تھی، اس کی تو بالائی آمدنی لگی ہوئی تھی۔ سنا ہے اقبال کا اس گھر پر بہت ہی اعتماد ہے۔ میں نے کہا گھر کا ہر فرد کہتا تھا کہ اقبال بہت ہی شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، نوکرانی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال دیانتدار آدمی ہے اور ایک پیسے کا بھی دھوکہ نہیں دیتا اور اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اقبال کو بی بی کے کمرے میں کس حالت میں دیکھا تھا، یہ سب بی بی کی کرتوت ہے۔ اس کا چال چلن کچھ ایسا ہی تھا۔ اقبال کا اخلاق ایسا ہرگز نہیں۔ باتیں ہوتی نہیں اور اس دوران نوکرانی نے بتایا کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتولہ اقبال کو بھی فالتو پیسے دیتی رہتی ہے۔ عید پر اقبال کو اس نے بڑے اچھے کپڑے سلوا دیے تھے اور ان سردیوں کے شروع میں اس کو ایک نئی اور قیمتی جرسی بھی لے کر دی تھی۔ ایسی جرسی ٹھیکیدار کے بیٹے ہی پہن سکتے ہیں۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ مقتولہ اقبال کو رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں بلاتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو کبھی نہیں کہا تھا کہ اقبال کو کہنا کہ آج رات آ جائے۔ بہرحال نوکرانی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ وہ یقین کے ساتھ کچھ کہہ سکتی تھی۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ ٹھیکیدار کے بیٹوں میں سے کوئی مقتولہ کے ساتھ اتنا بے تکلف ہوگا اور اس کے کمرے میں آتا جاتا رہتا ہوگا اور کبھی مقتولہ نے نوکرانی کو کہا ہوگا کہ وہ فلاں لڑکے کو اس کے پاس بھیج دے۔ نوکرانی نے وہی جواب دیا جو ٹھیکیدار کی بہو سے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ بڑا بیٹا تو نمازی پرہیزگار آدمی تھا اور وہ مقتولہ کے ساتھ بولتا چالتا ہی نہیں تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا رویہ بھی یہی تھا۔ البتہ درمیانے بیٹے کی بابت نوکرانی نے کہا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، پھر بھی اس نے لڑکے کو مقتولہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکے پر اس وجہ سے شک کیا جا سکتا تھا کہ اخلاقی لحاظ سے وہ اپنے بھائیوں سے بہت مختلف تھا، آوارہ سا لڑکا تھا اور آزاد خیال بھی تھا۔ میں ابھی نوکرانی کے ساتھ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے بڑے غصے کی حالت میں میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ ہسپتال سے آ رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک خاص ٹیسٹ کے واسطے بھیجا تھا۔ یہ ٹیسٹ تو لاہور میں ہونا تھا، لیکن یہاں کے ڈاکٹر نے ان کے جسموں سے کچھ مواد لینا تھا۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور یہ تینوں فارغ ہو کر سیدھے میرے پاس آ گئے۔ وہ احتجاج اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے ان کو مشتبہ سمجھا ہے اور اس واسطے ڈاکٹر کے پاس اس ٹیسٹ کے واسطے بھیجا ہے۔
وہ کہہ رہا تھا کہ تینوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی کبھی مقتولہ سے منہ بھی نہیں لگایا تھا اور ان پر بڑا ہی توہین آمیز اور شرمناک شک کیا گیا اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ کیا ہمارے والد صاحب نے ہمارے خلاف شک کیا ہے؟ درمیانے بیٹے نے پوچھا۔ میں نے نوکرانی کو باہر بٹھا دیا اور ان تینوں بھائیوں کو بٹھایا۔ میں ان کے غصے کے جواب میں غصہ نہیں جھاڑنا چاہتا تھا، ان کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ تھا۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ٹھیکیدار گھر آیا تو اپنی بیوی کو مرا ہوا دیکھ کر اس نے تینوں کو بلایا اور یہ شک کیا کہ اگر ان تینوں میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ بتا دے۔ اس وقت بھی ان کو غصہ آیا تھا، لیکن باپ پر وہ غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ان کے باپ نے میرے آگے ان پر شک ظاہر نہیں کیا اور یہ تفتیش کا معمول ہے کہ تفتیش کرنے والے کے ذہن میں جو آتا ہے اس کی وہ پوری طرح تسلی کر لیتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ میں نے ان کو بہت کچھ کہہ سن کر ٹھنڈا کر لیا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا کہ ان سے کچھ باتیں معلوم کرنا تھیں۔ یہ باتیں وہی تھیں جو میں ٹھیکیدار کی بہو اور نوکرانی سے پوچھ چکا تھا۔ امید تھی کہ شاید کوئی اور بات سامنے آ جائے یا کم از کم ان تین بھائیوں کی بابت ہی کچھ اندازہ ہو جائے کہ مقتولہ کی بابت ان کے خیالات کیا ہیں۔ یہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تفصیلی باتیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ان سے معلوم ہوا کہ مقتولہ کے ساتھ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی تنازعہ نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مقتولہ نے اس گھر میں آ کر کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں مالک ہے اور اس کا حکم چلے گا۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو گھر کا کام کاج، باورچی خانہ اور دیگر انتظامات بڑے بیٹے کی بیوی نے سنبھال لیے، جس میں مقتولہ نے کبھی دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ایسی فرمائش کی تھی کہ آج وہ فلاں چیز کھانا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سیدھی بات ہے صاحب، بڑے بیٹے نے کہا، یہ لڑکی ہمارے باپ کی بیوی نہیں داشتہ تھی اور ہم اس کو اپنی ستیلی ماں سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے ہم تینوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تھی۔ ہم تینوں جانتے تھے کہ یہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں، اس کے ساتھ ہماری دوستی بھی نہیں تھی، دشمنی بھی نہیں تھی۔ درمیانے بھائی نے کہا، اصل قصور تو ہمارے جناب والد صاحب کا ہے، جنہوں نے اس عمر میں اس نو عمر لڑکی کے ساتھ شادی کی اور یہ بھی نہ دیکھا کہ لڑکی بدنام ہے۔ اس لڑکی کا ایسا قصور ہرگز نہیں کہ اس نے زبردستی آ کر ہمارے والد صاحب پر قبضہ کر لیا تھا۔ قصور ہمارے باپ کا تھا، جس نے اس لڑکی کو خریدا، اور اس سے بڑا قصوروار لڑکی کا باپ ہے، جس نے ہمارے باپ سے رقم وصول کی۔ نوکرانی نے میرے دل میں اقبال کی بابت شک ڈال دیا تھا۔ میں نے ان تینوں بھائیوں سے اقبال کی بابت پوچھا۔ تینوں بھائیوں جیسے بیک زبان بول اٹھے کہ اقبال ایسا آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ زیادہ دیر مقتولہ کے کمرے میں رہتا تھا، لیکن وہ 100% دیانتدار اور وفادار آدمی ہے۔ وہ بیچارہ تو اپنے گھر کی ضروریات کی خاطر دن رات اس نوکری میں مصروف رہتا ہے۔ بھائی نے کہا کہ اقبال اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اکیلا کمانے والا ہے، باپ معذور اور بہنیں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان تینوں بھائیوں نے جو شور شرابہ اور احتجاج کیا تھا، وہ اگر کوئی اور سنتا تو فوراً فتویٰ دے دیتا کہ یہ تو بالکل ہی بے گناہ ہیں اور اپنے خلاف معمولی سے شک کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا دماغ ایک عام آدمی کا دماغ نہیں، بلکہ پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ اصل مجرم اسی طرح شور شرابہ کر کے یا آنسو بہا کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ بعض بے گناہی کی ایکٹنگ بڑی ہی مہارت سے کرتے ہیں۔ میں ان تینوں کی باتوں اور احتجاج سے ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو اسی طرح چھٹی دے دیتا۔ میں نے اپنا شک رفع کرنا تھا، ان کو مزید ناراض بھی نہیں کرنا تھا۔ میرے پاس ایک اور ذریعہ تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو سنگھار میز، اس کی درازوں اور ٹین کی چھوٹی سی صندوقچی سے فنگر پرنٹ، انگلیوں کے نشانات اتارنے کا کام دیا تھا۔ یہ کام اس نے کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انگلیوں کے بڑے صاف نشان ہمارے خاص کاغذ پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ میں ایسا بندوبست کر رہا ہوں کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی اور کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان کو کہا کہ وہ کورے کاغذ پر اپنی 5 انگلیوں کے نشانات لگا دیں۔ انہوں نے کچھ پسو پیش کی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ انہی کے فائدے میں ہے۔ بہرحال میں نے تینوں کے انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشانات الگ الگ کاغذ پر لے لیے۔
اصل نشانات اور ان بھائیوں کے لیے ہوئے نشانات کو معائنے اور رپورٹ کے واسطے فلور جانا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھ کو مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اس کو مارا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کی آبرو ریزی ہوئی ہے۔ موت کا وقت رات 11 بجے لکھا گیا تھا۔ ٹھیکیدار کی انگلیوں کے نشانات بھی لینے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی بیوی کی لاش واپس مل گئی ہے اور وہ کفن دفن کے انتظامات میں مصروف ہوگا۔ اس کو میں نے دن کے پچھلے پہر تھانے بلانا تھا۔ میں نے ان بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ تینوں میرے دفتر سے نکلے، لیکن درمیان والا بھائی برآمدے سے واپس آ گیا اور میرے سامنے آن بیٹھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھوڑی سی الگ تھلگ بات کرنا چاہتا ہے۔